حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عشق رسول دیکھیے، حیات مبارکہ عشق رسول کی تجلیات سے ہمیں منور نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وصال شریف کے بعد جب فاروق اعظم حضور کا ذکر کرتے تو حضور کا ذکر کرتے کرتے بے تاب ہو کے رونے لگ جاتے اور پھر فرماتے کہ حضور تو تمام لوگوں سے بڑھ کر رحم دل تھے، آپ بیوہ کے لیے شفیق شوہر کی طرح تھے اور یتیم کے لیے شفیق باپ کی طرح تھے، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر حضور بہادر تھے، اور آپ تو نکھرے نکھرے چہرے والے اور مہکتی مہکتی خوشبو والے، اور آپ کا حسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکرم تھے، اور آپ اولین و آخرین میں نہ کوئی حضور کا مثل تھا، نہ کوئی ہوگا، نہ کوئی قیامت تک آئے گا۔ حضور اپنی مثال آپ ہی ہیں، رب نے اپنے محبوب کو یکتا بنایا ہے، ایک بنایا ہے، نہ تو حضور جیسا تھا، نہ ہوگا، نہ قیامت تک آئے گا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایسا خوبصورت اور سونا بنایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئی قمیص سلوائی تو چھری کاٹنے کے لیے منگوائی، اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے اس قمیص کی آستینوں کو پکڑ کر کھینچو اور میرے ہاتھ کی انگلیوں کے آگے سے جو یہ حصہ بڑا ہوا ہے اس چھری سے کاٹ دو۔ اب حضرت عبداللہ نے جو آگے آستینیں بڑی ہوئی تھی چھری سے پکڑا اور کاٹ دیا۔ ظاہر ہے جب چھری سے کاٹیں گے وہ برابر نہیں کٹتی، وہ آگے پیچھے سے کٹی۔ تو آپ کے بیٹے نے عرض کیا، ابا جان اگر ہم اسے کینچی سے کاٹتے تو ذرا سیدھی کٹ جاتی اور ایک نارمل انداز میں کٹتی، لیکن چھری سے کاٹی اس لیے برابر نہیں کٹی۔ تو آپ فرمانے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں کینچی کی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے میں نے اپنے نبی کو چھری سے کاٹتے دیکھا ہے، میں تو اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے خوبصورتی کو؟ نہ مجھے کوئی خوبصورتی نہیں چاہیے، مجھے بس اپنے نبی کی محبت چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس کے بعد جب فاروق اعظم وہ آستینوں والا کرتا پہنتے تھے تو اس کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آستینوں سے دھاگے نکل کر آپ کے قدموں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ آج مجال ہمارے کہیں حصے سے کوئی دھاگا نکل جائے، آپ کہتے ہیں میری پرسنالٹی کے خلاف ہے، میں بڑا ہوں، میں بڑے بڑے دوستوں میں بیٹھتا ہوں، میرا تعلق بڑے بڑے گزراء سے ہے، اگر دھاگا نکلا دیکھیں گے وہ کیا سوچیں گے؟ لیکن ادھر دیکھیے میں تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ تو بیان کردہ روایت میں جناب فاروق اعظم کا حضور سے عشق، حضور سے محبت کا ہمیں اظہار ہو رہا ہے۔ تو فاروق اعظم صرف حضور سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کی دلی آرزو تھی کہ اللہ کرے مجھے حضور کے شہر مدینہ میں موت آئے اور شہادت کی موت آئے۔ اللہ اکثر آپ دلی دعا کیا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما اور وہ بھی محمد عربی کے شہر میں موت نصیب فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ آپ نماز فجر پڑھا رہے تھے، حالت نماز میں آپ پر غار ہوا اور نماز کے اندر ہی آپ کو اٹھا کے جب لے جایا گیا تو اس کے ایک دو روز کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یہی آپ کی تمنا تھی، یہی آپ کی دعا تھی جو اللہ پاک نے آپ کی دعا کو پورا فرمایا۔